کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کر لیں، کمرے کی لائٹ آف ہے تو آن کر لیجئے، اور ہیڈ فونز لگا لیں کیونکہ سردیوں کی کہانیاں بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی احمد شیئر کر رہے ہیں۔ احمد کہتے ہیں، میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں، بہاولپور مین سٹی کا۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ڈراؤنی کہانی شیئر کروں گا۔ یہ قریب 8 سے 30 برس پرانی بات ہے۔ میں نے کوئی کام شروع کرنا تھا۔ مجھے اپنی آبائی جائیداد میں سے حصہ ملا اور میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا تھا، نہ کہ میں کھیتی باڑی یا ان کاموں میں الجھتا۔ میرا یہ دل تھا کہ میرا پرسنل اپنا کوئی کام ہو جہاں پر میں دن بھر کام کروں اور رات کو اپنے گھر آ جاؤں، کیونکہ اگر میں کھیتی باڑی یا زمین کا کام کرتا تو اس کے لیے مجھے گاؤں میں جانا پڑنا تھا، اور میں گاؤں میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ میری شادی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی اور ہم لوگ شہر میں رہنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے مشورہ کیا، سب نے اپنے اپنے لحاظ سے مشورے دیے۔ ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ تم کوئی شاپ بنا لو، بہاولپور کی کسی ایسی لوکیشن پر شاپ بناؤ جہاں پر کام بھی اچھا چلے اور تمہیں اس میں منافع بھی ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں ایسی کون سی شاپ بناؤں، مجھے کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ شادیوں کا سیزن بھی ہے، تم کوئی جیولری شاپ بنا لو۔ جیولری شاپ ہوگی، چوڑیوں کی دکان ہوگی، مہندی ہوگی، چوڑیاں، ایسے آئٹم رکھو، یہ سال کے 12 مہینے ہی بکتے ہیں۔ مجھے اس کی بات اچھی لگی۔ ساتھ اس نے کہا کچھ کاسمیٹک کا سامان بھی رکھ لینا۔ اس نے مجھے اس طرح کا مشورہ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ٹھیک رہے گا۔ میں گیا، میں نے کافی زیادہ لوکیشنز پر میں نے سرچ کیا۔ دکانیں ملتی تھیں لیکن اندرون بازار ملتی تھیں، جہاں پر پہلے ہی پرانی دکانیں تھیں وہاں پر میری نئی دکان پر بھلا کون آتا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ میں کسی ایسی لوکیشن پر شاپ بناؤں گا جو بالکل قریب روڈ کے ہو اور بالکل مین مارکیٹ میں ہو۔ تو میں نے بہاولپور فرید گیٹ پر جو بازار ہے وہاں پر مجھے ایک شاپ ملی، بالکل فرید گیٹ کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی میری شاپ تھی۔ مجھے شاپ اچھی مل گئی تھی، تھوڑی چھوٹی تھی، اس کا سٹائل اس طرح سے تھا کہ چورس سی شاپ تھی اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا حصہ بنا ہوا تھا جو گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آگے والا حصہ لینا ہے تو اس کا رینٹ کم ہوگا، اور اگر پیچھے والا حصہ بھی لینا ہے تو تھوڑا سا رینٹ زیادہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں گودام بھی اسے ہی بنا لوں گا، سامان تو رکھنا ہی ہے، تو میں یہ پورا حصہ ہی لے لیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری بات چیت ہوگی۔ اب میں نے وہاں پر جا کر کچھ شاپ کی سیٹنگ کروائی، وہاں پر جیولری کے کچھ جیسے رکھنے کے لیے الماریاں بنوائی، کچھ اس کا نقشہ بنایا کہ جیولری شاپ لگے، کاسمیٹک شاپ لگے، کاؤنٹر لگوایا، آگے شیشے والا دروازہ لگوایا۔ وہ جو پیچھے تھا گودام ٹائپ جگہ تھی، اس کے آگے بھی میں نے ایک دروازہ لگوا دیا لکڑی کا۔ تقریباً 10-15 دن لگے شاپ کی تیاری کرتے کرتے، وہاں پر مال ڈالتے سٹاک آتے ہوئے۔ کام شروع ہو گیا، سردیوں کے دن تھے تو میں شام میں گھر جلدی آ جایا کرتا تھا۔ اب پراپر میں نے اپنی جو دکان تھی اس کی اوپننگ کی۔ پہلے بھی وہ ایک پرانی دکان ہی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جوتوں کی دکان تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کپڑوں کی دکان تھی، لیکن نہ تو مجھے وہ کپڑوں کی دکان لگتی تھی نہ ہی جوتوں کی، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی الماری، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر کسی نے بتایا کہ جنہوں نے دکان چھوڑی تھی وہ سارا کچھ اتار کر لے گئے تھے۔ بڑی مین جگہ پر وہ شاپ تھی اور وہ ایسے خالی تھی، بند تھی، مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا۔ بہرحال میں نے وہ شاپ لی، وہاں پر کام شروع کر دیا، بھی نیا کام تھا۔
मेरी कोशिश होती थी मैं थोड़ा ज़्यादा देर वहाँ पर रुकूं। वैसे भी वहाँ पर रौनक रहती थी, बाहर से ट्रैफिक भी गुजरता था। ठंड की वजह से मार्केट जल्दी बंद हो जाती थी, बाजार जल्दी बंद हो जाया करते थे। इलाका भी फिर ऐसा था कि वहाँ पर इतनी देर तक बाजार खुले नहीं रहते। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था जब ऑलमोस्ट सारा बाजार बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई। मेरी शॉप के आसपास वाली दुकानें, सामने वाली दुकानें भी बंद हो गई। एक दो लोग आए, मिले, बातचीत हुई। वो यही कहते थे कि यहाँ ज़्यादा देर तक दुकानें खुली नहीं रहती, जल्दी बंद हो जाती है ये जगह। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा नया नया काम था, मैं थोड़ा सा उसको टाइम अभी देना चाहता था। मैं अपनी शॉप में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। वो जो पिछला गोदाम था वहां पर चूड़ियों के डब्बे रखे हुए थे, कांच की चूड़ियों के। थोड़ी ही देर कहीं गुजरी होगी, मुझे कांच की चूड़ियों की जैसे छन छन की आवाज आई। मैंने बाहर देखा, झांक के पूरी सड़क खाली थी, कोई भी नहीं था। अब आवाज जो थी वो आसपास से ही आ रही थी। फिर से चूड़ियों की आवाज आई। अब मसला ये था कि चूड़ियां डिब्बों में बंद थी। वहां पर अगर कोई चूहा, कोई ऐसी चीज भी हो तो वो चूड़ियों को नहीं छेड़ सकते। फिर मुझे लगा कि शायद कोई चूहा ही होगा जो डिब्बों में चला गया और अब वो खटपट कर रहा है। मैं उठा, मैंने जाकर जैसे ही गोदाम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, ऐसा लगा दरवाजे के आगे कुछ बहुत भारी सा है, जबकि दरवाजे के आगे कुछ भी नहीं था। अंदर करके पूरा एक आधा कमरा सा था जहां पर सारा सामान रखते थे, और दरवाजे वाली जगह बिल्कुल खाली थी क्योंकि ज्यादातर उसमें कांच की चूड़ियां थी, तो मैंने अंदर ही रखी हुई थी। अब वो जो कोई भारी सी चीज थी जो हट ही नहीं रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद दरवाजे के नीचे कुछ है। मैंने 1 से 2 बार दरवाजे के नीचे जैसे देखना चाहा, कुछ काला काला सा महसूस हो रहा था। फिर मैंने उसको धकेलना चाहा। अब वाज़ेह तौर पर जब मैंने धकेला, कोई चीज जैसे भारी सी चीज थी, दरवाजे के जोर के साथ वो आगे की तरफ गई और एकदम से दरवाजा खुल गया। मैंने फौरन से लाइट ऑन की, अंदर कुछ भी नहीं था। डिब्बे दूर पड़े हुए थे। एक डिब्बा जमीन पर था और वो डिब्बा खुला हुआ था। उसमें कांच की सुर्ख चूड़ियां थी। चूड़ियां बाहर निकली हुई थी, जमीन पर बकायदा चूड़ियां जुड़ी हुई थी। अगर हिसाब लगाया जाए तो ऐसा होगा कि कोई जमीन पर बैठकर जैसे डिब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा था, चूड़ियां निकाल रहा था। मैंने दरवाजा खोला और उस वजूद के साथ वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो था क्या और कहां गया, और चूड़ियां किसने खोली, किसने निकाली। मैं घबरा गया। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास से कोई गुजरा है, लेकिन वो कोई वजूद नहीं था, ना ही कोई परछाई। मेरे जिस्म के साथ कोई टकराता हुआ जैसे बाहर निकला हो। मैं चौंक गया। मैंने फिर पलट कर देखा, कोई भी नहीं था। मैंने जल्दी से चूड़ियां उठाई। मैं अपने दिमाग पर यह जोर डाल रहा था, शायद जो चूड़ियां हैं वो मैंने रखी होंगी। मैं बाहर जोड़ा था तो ये डिब्बा खुला रह गया होगा। मैंने उस डिब्बे को बंद किया, अच्छी तरह से चारों तरफ देखा। कहीं कोई सुराख, कहीं कोई टूटी दीवार, कहीं कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस दुकान में आकर बैठ गया। अब मैंने कुंडी लगा दी दरवाजे को। 15 से 20 मिनट गुजरे, फिर से अंदर छन छन की आवाज। अब मैं डर गया थोड़ा सा। मैं उठा, मैंने अपनी शॉप बंद की, मैं घर आ गया। आज दिन भर मेरे पास 1-2 ग्राहक भी आए थे। एक ने सामान लिया था, एक ने नहीं लिया। तो मैंने इस बारे में खास किसी के आगे तस्करा नहीं किया। मुझे लगा नई जगह है, मेरा वहम भी हो सकता है। उस रात जब मैं सोया तो मैं क्या ख्वाब देखता हूँ कि मैं अपनी दुकान में ही बैठा हूं और एकदम से जैसे दुकान में कोई औरत दाखिल हुई है। देखते देखते उस औरत का कद बहुत बढ़ जाता है और उस औरत का चेहरा बहुत डरावना है और वो मुझसे सुर्ख चूड़ियां मांग रही है। मैं उसे सुर्ख चूड़ियां दे नहीं रहा तो वो गुस्से में आ जाती है और एकदम से उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वो चीख मार कर स्टोर रूम में भाग जाती है। जैसे मैंने ये ख्वाब देखा, मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने से शराबूर था।
जबकि बाहर शदीद सर्दी थी, धुंध थी। वो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां पर धुंध बहुत ज्यादा होती है रात के वक्त। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा कि कैसा ख्वाब था। फिर मैंने सोचा कि मैं आज चूड़ियों को लेकर थोड़ा ज्यादा ही सोच रहा था, तो ये महज ख्वाब ही होगा। मैं फिर से बिस्तर में लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। एकदम से मुझे एक आवाज आई, जैसे मेरे कानों के साथ कोई चीख टकराई है। मेरी आंख खुल गई। उठकर बाहर देखा, कोई भी नहीं था कहीं। पूरे शहर में धुंध छाई हुई थी। फिर आकर लेट गया मैं कि क्या माजरा है, समझ में नहीं आ रहा। करवट ली, सोया। सुबह आंख खुली, नाश्ता वगैरह किया, दुकान पर चला गया। दुकान जाकर खोली तो दुकान के अंदर सुर्ख रंग के पैरों के निशान थे, जैसे वाज़ेह तौर पर रंग होता है। और नंगे पांव, वो पांव लेकर दुकान में कोई चला है और वो मेरी दुकान से लेकर स्टोर रूम के अंदर तक जा रहे थे, गोदाम के अंदर तक। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है, ये किसके पैरों के निशान है। मैंने सामने वाले बंदे को बुलाया। उसकी शॉप थी, उसकी थी जैसे गजरे और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी उसकी दुकान थी। मैंने उसको आवाज़ दी, वो आया। मैंने उससे कहा कि भाई ये पैरों के निशान किस चीज़ के हैं। उसने वहम डाल दिया खून है ये। मैंने उससे कहा भाई खून नहीं है, खून अगर होता तो ये ड्राई होकर ये ब्राउन जैसे डार्क मैरून कलर का हो जाता, ये तो बिल्कुल सुर्ख रंग है। साथ वाली दुकान से भी एक बूढ़ा आदमी उठकर आ गया। वो रंग साज था, दुपट्टे डाई करता था, बूढ़ा सा आदमी था बहुत। उसने आकर कहा बेटा ये दुकान ठीक नहीं है। मैंने से कहा कि क्या मतलब दुकान ठीक नहीं है। वो कहने लगा कि ये जो दुकान है ये आज से इब्सत है। इस दुकान में एक चुड़ैल का बसेरा है। वो चुड़ैल दुल्हन के रूप में रहती है, ये उसी के पैरों के निशान है। ये दुकान जब कभी भी यहाँ पर किसी ने कोई कारोबार करने की कोशिश की है, महीने से पहले लोग भाग जाते हैं, वो जाहिर हो जाती है। वो पीछे तुमने एक कमरा देखा होगा। मैंने कहा हाँ है। उसने कहा उस कमरे में वो नजर आती है, वाज़ेह तौर पर रात को वहां पर निकलकर बैठती भी है। दुल्हन का लिबास पहना होता है, चेहरा इंतहाई हैबतनाक है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुकान में रहती है, जबकि मैंने उसको वीराने की तरफ से आते देखा है। सर के ऊपर उसने एक टोकरा उठाया होता है चूड़ियों का, और इस गली से गुजरती है और इस दुकान में चली जाती है। जब मैंने ये बातें सुनी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बाबा आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने कहा अगर तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ तो ये पैरों के निशान फिर किसके हैं? तुम्हें लगता है कि ये किसी मर्द के पैरों के निशान है? ये बारीक सा पाँव है, ये किसी औरत के पैरों के निशान है। नहीं यकीन तो किसी को ला कर देखो। मैंने उसकी बातों को सुना अनसुना कर दिया। उसने कहा मैं रंग साज हूँ, मैं जब भी सुर्ख रंग का दुपट्टा डाई करके इधर बाहर लटकाता हूँ फिजा में, दुपट्टा गायब हो जाता है। मैंने आज तक जितना भी सुर्ख रंग का दुपट्टा बनाया है, अगर उसको मैं खुले में सूखने के लिए डाल दूं तो मुझे वो कभी भी नहीं मिला, वो गायब हो जाता है। बाकी हर रंग का दुपट्टा यहाँ पर लटका रहता है, लेकिन वो एक सुर्ख रंग का दुपट्टे को नहीं ठहरने देती, वो ले जाती है। अगर मेरे पास कोई ग्राहक आए तो मैं उनको दुपट्टा डाई करके फौरन साथ ही दे देता हूँ गीला, क्योंकि कई बार वो सुर्ख दुपट्टा लेकर जा चुकी है। मेरा यकीन मानो, मैं पिछले 50 बरस से यहाँ पर रंगसाज हूँ। तुम्हारी उम्र का था जब मैं यहाँ पर आया था, अब देख लो मुझे। मैं डर गया उनकी बातें सुनकर। वो दुपट्टे डाई कर रहे थे और वापस चले गए। उसके बाद मैंने जल्दी से बाल्टी भरी पानी की, दुकान को धोया। जो ही मैंने दुकान को धोया था तो वो रंग ही धुल गया बड़ी आसानी से, लेकिन इसके बाद दुकान में बड़ी गंदी सी स्मेल आने लग गई, जैसे कच्चे खून की स्मेल होती है। बहुत गंदी स्मेल थी। मैं एयर फ्रेशनर लेकर आया मार्केट से, मैंने वो भी अपनी दुकान के अंदर किया। उसके बाद मेरा सर भारी होने लगे। जब मैंने वहां पर स्प्रे किया, एयर फ्रेशनर किया, परफ्यूम किया, मेरा सर भारी होने लग गया। मैं बड़ा परेशान कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद जैसे ही रात हुई
وہ رنگ ساز تو 6 بجے تک چلا جاتا تھا. وہ سامنے پھولوں والے بھی چلے جاتے تھے. وہ جو پھولوں والا آدمی تھا وہ بھی مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا, پر وہ چپ کر گیا, بولتے بولتے چپ کر گیا. خیر آج آ کر 10 ساڑھے 10 بجے تک تقریباً سارا بازار بند ہو جاتا تھا. کوئی 1 2 آدھی شاپ ہوتی تھی جو جلیبیوں کی, گرم دودھ کی ہوتی تھی, وہ مین پر تھی. آگے اندر والی جگہ پر بازار بند ہو جاتے تھے. میں بیٹھا ہوا تھا دکان میں, تو ایک دم سے بڑی تیز خوشبو مہکی, جیسے چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے. خوشبو اتنی تیز تھی کہ میں حیران ہو گیا, خوشبو کہاں سے آ رہی ہے چنبیلی کی. جب چنبیلی کی خوشبو حد سے زیادہ آنے لگی, میں اٹھا, میں نے دروازہ کھولا, باہر نکلا دکان سے. پوری گلی خالی تھی. دور کونے پر مجھے سرخ لباس میں ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی. اسے سرخ رنگ کا جیسے لباس پہنا ہوا تھا اور گھونگھٹ نکالا ہوا تھا. عورت کونے پر کھڑی ہوئی تھی, ہاتھوں میں گجرے پہنے ہوئے تھے. مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی رات کو ایک اکیلی عورت گھونگھٹ نکال کر یہاں پر کیوں کھڑی ہے. کونے میں بالکل اندھیرے میں کھڑی تھی. میں نے اگنور کیا, میں آ کر اندر بیٹھ گیا. اس کے بعد جیسے ہی میں اندر آ کر بیٹھا, تقریباً 3 سے 4 منٹ گزرے ہوں گے, ایک دم سے مجھے وہی عورت اپنی دکان کے سامنے اندھیرے میں کھڑی ہوئی نظر آئی, سڑک کی دوسری جانب جو سینٹر میں گلی تھی. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ یہاں پر کیوں کھڑی ہوگی ہے. وہ کھڑی رہی, میں اس کو کیسے بلاتا. نہ وہ میری دکان کے پاس تھی, نہ دکان کے پاس آئی, بس دور کھڑی ہوئی تھی. جو ہی وہ باہر آ کر کھڑی ہوئی, اندر سٹور روم میں ہلچل مچ گئی. ہلچل بھی ایسی جس طرح سے چوڑیوں کی چھن چھن ہے. میری ایک دم سٹور روم کی طرف دھیان گیا, گودام کی طرف میں اٹھا. میں نے جیسے سٹور روم کا دروازہ کھولا, پورے فرش کے اوپر سرخ چوڑیاں بکھری پڑی تھی, ٹوٹی ایک بھی نہیں تھی, جیسے واضح کسی نے ڈبے سے نکال کر سرخ چوڑیاں جوڑ دی ہوں. اور اتنے میں مجھے ایسا لگا مجھے دکان میں کسی نے آواز دی ہے, میرا نام لیا ہے, احمد باہر آؤ, مجھے چوڑیاں لینی ہیں. جب اس نے میرا نام لیا, عورت تھی, میں فوراً سے گودام سے باہر نکلا. باہر جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. دروازہ کھول کر دیکھا, وہ سرخ لباس والی عورت بھی نہیں تھی. لیکن میرا نام کس نے دیا, اور چوڑیوں کو کون نکالتا ہے بار بار. میں نے سٹور روم کے باہر سے کنڈی لگا دی. ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے. آج میں نے کہا کہ بس, میں نے آج جلدی گھر جانا ہے. میں فوراً سے اپنی دکان بند کرنے لگا. جو ہی میں نے دکان کی لائٹس آف کی, سٹور روم کی طرف سے مجھے ایک ہنسی سنائی دی, ایک کہکا سنائی دیا, اور چوڑیوں کی چھن چھن سنائی دی. میں نے فوراً سے اپنی دکان کا شٹر گرایا, بند کیا دکان کو, اپنا موٹر سائیکل نکالا اور گھر جانے لگا. فرید گیٹ سے باہر نکلا, مین سڑک کی طرف جا رہا تھا. آگے جا کر بالکل ایک ویران سی جگہ آتی ہے جہاں پر بہت سے درخت ہیں. میں نے سڑک کے اوپر سرخ لباس والی عورت کو جاتے دیکھا. اتنی سخت دھند اور ٹھنڈ تھی کہ میں بائک بڑا آہستہ سے چلا رہا تھا. اس نے کوئی جرسی, کوئی سویٹر, کوئی کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا, ایک پتلا سا جوڑا تھا, بس سر کے اوپر دوپٹہ تھا. میں نے جب اس کو کراس کیا, ایک نظر میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ایسے تھا جیسے کوئی کالے رنگ کا, اس کا چہرہ نہیں, کوئی کالے رنگ کا کوئلہ ہے جس کے اوپر سفید 2 آنکھیں چمک رہی ہیں. اس وقت جو بائک تھا وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگا. اگر میں تھوڑا سا بائک نہ سنبھالتا, شاید میں سیدھا جا کر آگے ایک کھمبے سے ٹکراتا. میری چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گئی. میرا سر بہت بھاری ہو گیا, میرا سر چکرانے لگ گیا تھا. بڑی مشکل سے اپنے موٹر سائیکل کو سنبھالتا میں گھر پہنچا. جو ہی گھر آیا, دروازہ امی نے کھولا. میری طبیعت بڑی خراب تھی, مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی, بہت زیادہ مجھے وامٹنگ ہوئی. اتنی میری طبیعت خراب ہو گئی, مجھے لگا کہ شاید مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے. جو بھی تھا, امی کو بھی یہی لگا. میں نے کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا, میں سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا. مجھے شدید بخار تھا.
اس رات بھی میری ایک آواز سے آنکھ کھلی. آواز ایسی تھی کہ جس طرح سے میرا نام کسی نے پکارا ہے, اور چوڑیوں کی چھن چھن تھی. میرا بیڈ بالکل ونڈو کے قریب ہی تھا. میں اٹھا, میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا. ہمارے صحن میں جیسے بیل لگی ہوئی تھی ایک, اس بیل کے پاس میں نے ایک عورت کو زمین پر بیٹھے دیکھا, سرخ لباس والی وہی عورت تھی. اس کے دونوں ہاتھ چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے اور وہ بالکل سامنے تھی. میں ڈر گیا. میری جیسی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ میں خوف کے مارے, اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے میرے دماغ پر غنودگی اور بے ہوشی طاری ہو گئی ہے. میں سو گیا. صبح بھی مجھے بڑا سا بخار تھا. امی نے مجھے جگایا. میں نے امی کو ساری بات بتائی. امی کہتی ہیں کہ رات اور باہر سے آوازیں تو میں نے بھی سنی تھی, لیکن میں باہر نہیں نکلی. میں گہری نیند میں تھی. میں سوئی رہی. اس دن میں دکان پر نہیں جا سکا. میری حالت ہی بڑی خراب تھی. 1-2 دن میں نے گھر ریسٹ کیا. ٹھنڈ بھی بہت تھی. پھر آگے جمعہ بھی آ گیا. ہفتے والے دن میں دوبارہ اپنی دکان پر گیا. دکان جا کر کھولی. دکان میں اتنی مٹی بھری ہوئی تھی کہ جیسے دکان میں نے 2 دن نہیں بلکہ 2 سال کے بعد کھولی ہے. جالے لٹک رہے تھے 2 دن میں, اور زمین کے اوپر بھی بے تحاشا مٹی پڑی تھی. اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا جس کو میں کنڈی لگا کر گیا تھا. جب میں نے اسٹور روم کا جا کر حال دیکھا تو ساری کانچ کی چوڑیاں بکھری پڑی تھی. اسی طرح سے وہ جو کچھ بھی تھا وہ کانچ کی چوڑیوں کو, سرخ چوڑیوں کو صرف ڈبوں میں نہیں رہنے دیتی تھی. میں نے ساری صفائی وغیرہ کی. اس کے بعد میں نے یہی سوچا کہ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. میں گھر سے آ کر سورۃ یاسین وغیرہ لے کر گیا, کپڑے بدل کر گیا کیونکہ صفائی وغیرہ کی تھی, اور جا کر میں نے سورۃ یاسین اپنی دکان میں رکھ دی. آج میرے پاس خاصا رش تھا. بہت سے خواتین آئی جنہوں نے چوڑیاں لی, مہندیاں لی. آج میری اچھی خاصی سیل ہوئی تھی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اسی طرح سے شام ہو گئی. شام تک رش رہا. لوگ آتے جاتے رہے, چیزیں دیکھتے رہے, لیتے رہے. کرتے کرتے 9:30-10 وہی بج گئے جس وقت مارکیٹ بند ہوتی ہے. آج میں نے سوچا تھا کہ مارکیٹ جو ہی بند ہوگی میں بھی دکان بند کر کے نکل جاؤں گا. میں نے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا. تو جب میں شاپ بند کرنے ہی لگا تو ایک عورت آئی, کالے برقعے میں تھی. آ کر دکان پر جیسے اس نے دروازہ کھولا اور مجھے کہتی ہے کہ چوڑیاں لینی ہیں. میں نے کہا جی آپ بتائیں کون سی چوڑیاں لینی ہیں. وہ کہنے لگی میں نے کانچ کی سرخ چوڑیاں لینی ہیں. میں نے دکھائی اسے چوڑیاں. اس نے کہا کہ چوڑیاں میں نے پہننی ہیں. اب مجھے تو چوڑیاں پہنانے کا کوئی نہیں تھا. میں نے اسے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں. جیسے ہی اس عورت نے اپنا ہاتھ آگے کیا, چوڑیاں جس ہاتھ میں پہننی تھی وہ اتنا بھیانک اور ڈراؤنا ہاتھ تھا, جلا ہوا کالا سیاہ ہاتھ, اتنا خوفناک ہاتھ تھا. اب میں ڈر گیا کہ میں اس کو پکڑوں کیسے یہ ہاتھ. بہرحال جب میں نے اس ہاتھ کو پکڑا وہ ہاتھ ایسے تھا جس طرح سے برف ہوتی ہے, اللہ معاف کرے جیسے کسی مردے کا ہاتھ ہے. تب ایک دم میری نظر اس کے چہرے پر پڑی. اس نے نقاب لیا ہوا تھا. اس میں سے اس کی چمکتی آنکھیں جب میں نے دیکھی میں فوراً ڈر گیا. میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور فوراً سے میں نے پیچھے سے سورۃ یاسین اٹھائی. جو ہی میں نے سورۃ یاسین اٹھائی وہ بجلی کی تیزی سے شاپ سے باہر نکلی اور غائب ہو گئی. یہ جو منظر تھا 5-10 منٹ تو میں ایسے ہو گیا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا. مجھے ہوش آواز نہیں تھا اور مسلسل اسٹور روم کے دروازے پر دستک شروع ہو گئی. واضح طور پر اس دروازے کو کوئی کھٹکھٹا رہا تھا اور آواز بھی آ رہی تھی کسی عورت کی, احمد دروازہ کھولو, مجھے چوڑیاں لینی ہے. بس وہ جو ٹائم تھا, وہ جو لمحہ تھا, وہ اتنا میرے لیے وہ جان لیوا تھا کہ میرے پاس صرف ایک سکون کی چیز تھی. سورۃ یاسین میرے سینے کے ساتھ تھی کہ یہ مجھے بچا لے گی. میں فوراً اٹھا. لائٹ بھی میں نے دکان کی بند نہیں کی. میں نے شٹر پھینکا. میں گھر بھاگا. راستے بھر میں نے سورۃ یاسین اپنے ساتھ رکھی. راستے بھر وہ ایک عورت کالے برقعے والی میرے موٹر سائیکل کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. میں موٹر سائیکل پر تھا اور وہ چل رہی تھی. اس کے باوجود وہ میرے بائک کے ساتھ ساتھ تھی. مجھے پتا تھا یہ وہی مخلوق ہے جو میری دکان کے اندر آئی تھی.
اور وہ زیادہ قریب اس لیے نہیں تھی آ سکتی کیونکہ میرے پاس سورت یاسین تھی. میں گھر پہنچا. میں نے گھر جا کر شور مچا دیا کہ میرے پیچھے ایک خوفناک عورت لگی ہوئی ہے اور وہ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی چڑیل ہے. ابو باہر جانے لگے, میں نے منع کر دیا, باہر نہیں جانا آپ نے, ایسا نہ وہ حملہ کرتے. وہ باہر تک آئی ہے اور یہ دیکھیں میں نے سینے کے ساتھ قرآن پاک سورۃ یاسین لگائی اور میں گھر پہنچا ہوں. امی نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے, گھر میں بھی یہ واقعات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں, میرے ساتھ گھر میں بھی ہمیں محسوس ہوئے, یہ سب کیا ہے؟ امی کہتی ہے کہ مجھے رات بھر باہر سے چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز آئی ہے. میں نے امی سے کہا کہ امی میں نے اس مخلوق کو رات اپنے گھر میں بھی دیکھا, وہ میرے پیچھے گھر تک آئی ہے. امی کو میں نے ساری اس آدمی کی رنگ ساز کی باتیں بتائی, مجھے بوڑھا رنگ ساز تھا. امی نے ابو سے کہا کہ ہم نے تو اس دکان پر اس کو نہیں اب جانے دینا. میں نے کہا کہ امی میں نے اتنا وہاں پر سامان ڈالا ہوا ہے, اتنا کچھ میرا بھی اور سٹاک آ رہا ہے, یہ تو حل نہیں ہے, مجھے تو اس کا کوئی حل چاہیے. میں وہاں پر کسی کو لے کر جاؤں گا, شاید کوئی تعویذ کوئی عمل کروانے سے یہ چیز یہاں سے ہٹ جائے. امی نے کہا کہ کوشش کر کے دیکھ لو. بہرحال میری طبیعت بڑی سا خراب تھی اس دن بھی, رات بھر میں سو نہیں سکا. میں نے جب وہ میرے قریب آئی تو اس کے بعد میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی. آدھی رات کا ٹائم ہوا, جیسے ہی سورۃ یاسین قرآن پاک میں نے دوسرے کمرے میں رکھا, اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا, چارپائی پر لیٹا ہوا تھا. مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے دونوں بازو جو ہیں, میں نے اوپر بلینکٹ لیا ہوا تھا, میرے دونوں بازوؤں کو بڑے زور سے کسی نے پکڑ کر جیسے بہت زور سے بیڈ کے ساتھ چپکا دیا, جیسے کوئی نیچے سے بازوؤں کو پکڑ کر کسی نے دبانا شروع کر دیا. میں چیخیں مارنا چاہ رہا تھا, میری آواز نہیں نکل رہی تھی. جیسے میرے بازو کسی نے پکڑے ہوئے تھے, وہی کالے سیاہ ہاتھ تھے. اس کے ہاتھ بہت زیادہ بھیانک تھے, چلے ہوئے ہاتھ تھے. اتنے میں مجھے ایسا لگا کہ ایک بہت بھاری وجود ہے جو میرے سر کے اوپر سوار ہے. میں نے ایک چہرہ دیکھا اپنے چہرے کے قریب آتے, سر والی طرف سے. بس میری جتنی طاقت اور ہمت تھی میں نے اس سے مقابلہ کیا. اس کو میں نے دھکیلا, پھینکا دور, اپنے ہوش و حواس میں دور پھینکا. چیخو پکار کرتا باہر بھاگ گیا. باہر جب میں نکلا تو میری حالت ایسی تھی کہ میں گھر سے باہر بھاگ رہا تھا. ابو نے, امی نے, میرے بہن بھائیوں نے جب میری آوازیں سنی, سب جاگ گئے, سب نے مجھے پکڑا. اس وقت تک میں آدھا اپنے گیٹ سے باہر نکل چکا تھا جب ان لوگوں نے مجھے پکڑا. اس وقت جب وہ مجھے پکڑ کر ان لوگوں نے اندر کیا, مجھے اسی ٹائم جیسے دورے کی کیفیت ہو گئی, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے, آنکھیں بالکل پیچھے لگ گئیں. بڑی مشکل سے ان لوگوں نے مجھے سنبھالا. امی کہتی ہیں کہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ دورے کی کیفیت میرے اوپر رہی. منہ سے عجیب و غریب آوازیں, اور جیسے پورا چہرہ بدل جانا, خوفناک چہرہ ہو جانا, آنکھیں ریڈ ہو گئی. اب رات کافی زیادہ تھی, اس وقت تو کسی کو لایا بھی نہیں جا سکتا تھا. ابو بیچارے پریشان ہو گئے. انہوں نے جیسے ہی میرے پاس بیٹھ کر, ابو نے مسلسل میرے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا, پھر وہ چیز میرے اوپر سے ہٹی. وہ رات بہت مشکل تھی, ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں بچوں گا ہی نہیں. میں نے اس ہیبت ناک چہرے کو بہت پاس سے دیکھا. رات بھر ایسے ہی سب بیٹھے رہے. فجر کی اذان ہوئی, ابو اور بھائی مسجد کی طرف بھاگے. جب نماز پڑھی گئی تو مولوی صاحب کو ساتھ لے کر آئے. اس وقت بھی میری حالت بڑی خراب تھی, خوف طاری تھا. مولوی صاحب آئے, انہوں نے مجھے دیکھا, پانی دم کیا. کہیں کہنا تھا اس کے اوپر بڑی بھاری مخلوق سوار ہے, اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, آپ کے گھر میں بھی موجود ہے. وہ اس کے ساتھ ہی اس گھر میں آئی ہے. میں اس کو ہٹا نہیں سکتا, نہ ہی نکال سکتا ہوں. یہ پانی دم کر دیا, اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے, پانی پلائیں تو دورہ نہیں پڑے گا. جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائے. وہ پانی دم کر کے لے کر چلے گئے. جب وہ مجھے دم کر رہے تھے, گھر والے بتاتے ہیں کہ میں غرا رہا تھا, میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھی. میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا, میں ان کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا, جبکہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں. صبح قریب 10 بجے ابو نے میرے چاچو کو بتایا, ماموں لوگوں کو بتایا, وہ لوگ بھی آ گئے. ماموں کے ایک دو دوست تھے, وہ جیسے یہ عامل حضرات کو جانتے تھے. ماموں بھی ان کے پاس اکثر ان کے ساتھ جاتے تھے.
ماموں کو بلایا گیا, ماموں آ گئے. میرے ماموں نے کہا کہ بلا لیتے ہیں کسی کو. میرے ماموں ایک عامل کو لے کر آئے 12 بجے کے قریب دوپہر. وہ عامل ہمارے گھر میں آئے, میں نے شور مچا دیا, میں نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. وہ حالت ایسی تھی, میں اپنے آپ میں نہیں تھا, میں اس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو یہاں سے نکالو. وہ مخلوق میرے سے یہ سب کروا رہی تھی. اس عامل نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کو صرف پکڑ کے رکھو. 4-5 لڑکوں نے مجھے پکڑا ہوا. اس نے ایک چھوٹا سا تعویذ تھا, میرے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ لگایا, بس میں وہیں پہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد اس نے پڑھائی کی, عمل کیا. اس نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے ایک چڑیل لگی ہوئی ہے. تو اس کے بہت قریب آئی اور اس نے یہ اس سے ہم کلام ہوا ہے, بات چیت ہوئی ہے. اس نے اس کو جیسے پکڑا ہے, چھوا ہے, جو بھی ہے, وہ جو میں نے چوڑیاں پہنائی تھی اس کا ہاتھ تھاما تھا, وہ اسی وقت اس پر حاوی ہو چکی تھی. تو اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں, عمل کرنا پڑے گا. پھر اس عامل نے عمل شروع کیا, پتہ نہیں کیا کچھ منگوایا گیا. میرے پہنے ہوئے لباس کے ساتھ اس نے وہ تعویذات لکھ کر ان کو جلایا. تقریباً ظہر کے ٹائم مجھے ہوش آیا. میری حالت بڑی خراب تھی. اس وقت میں ہوش میں تھا پراپر, اور میں سب سے پوچھ رہا تھا یہ کون ہے, مجھے کیا ہوا ہے. تب گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے اوپر اثر ہو گیا ہے, یہ وہ. پھر اس عامل نے مغرب تک 3 سے 4 عمل کیے, اور اس نے کہا کہ جس ٹائم مغرب کی اذان ہوگی گھر کا دروازہ کھول دینا ہے, کوئی بھی صحن میں نہ ہو. دروازہ کھول کر لائٹ آف کر دینی ہے, وہ باہر نکل جائے گی, وہ نکلے گی باہر. وہ عامل خود صحن میں تھا, ساتھ ساتھ وہ جیسے وہ تعویذات کر رہا تھا. جو بھی مغرب کے ٹائم اذان ہوئی, میں کمرے میں ہی تھا, مجھے کوئی چیز فورس کر رہی تھی میں باہر نکلوں. بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. اکسا رہی تھی جیسے کوئی چیز میرے دماغ کو, میرے جسم کو. بہت زور سے ہمارے گھر کا گیٹ جیسے پٹکا کسی نے. اس عامل نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگائی اور حصار بندی کر دی. پورے گھر کی لائٹیں آن کروائی. مجھے دم کیا, میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی. مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا میرے سر سے اور میرے پیروں سے کوئی بہت زیادہ تیزی سے کوئی دھواں نکل رہا ہے. وہ نظر نہیں آ رہا تھا, محسوس ہو رہا تھا, احساس ہو رہا تھا. اس نے پھر آخری عمل کیا, پانی دم کر کے مجھے دیا اور وہ تعویذات جیسے جلائے. اس کے بعد میں مکمل ٹھیک ہوا. مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کسی چیز نے چھوڑا ہے. اس عامل نے یہ کہا کہ غلطی سے بھی یہ اس دکان پر نہیں پاؤں رکھے گا. اگر اس نے اس دکان پر جا کر پاؤں رکھا, یہ وہاں پر گیا اور پھر وہ چیز اگر اس کے پیچھے آئی تو پھر یہ بچے گا نہیں, وہ اس کو جان سے ہی مار دے گی. میں نے آپ کے گھر پر بھی حصار بندی کر دی ہے. یہ تعویذ اس کے گلے میں رہے گا. اس دکان کو جب خالی کرنا ہے 41 دن کے بعد خالی کرنا ہے, اور وہ بھی جب اس کو خالی کرنا ہے میں ساتھ جاؤں گا, میں عمل کروں گا, حصار کروں گا, تب اس کو خالی کرنا ہے. یہ پھر بھی ساتھ نہیں جائے گا, اور غلطی سے بھی اس حصے کی طرف اس نے نہیں جانا. پھر یہ ہے کہ رات کو میں جب سوتا تھا سکون سے سوتا تھا, ورنہ پہلے تو میں جن دنوں میں وہ میرے اوپر حاوی تھی سو نہیں سکتا تھا, ڈر جاتا تھا. آوازیں آتی تھیں, سوتا تھا تو خواب آتے تھے, جاگتا تھا تو آوازیں آتی تھی, اور محسوس ہوتا تھا میرے آس پاس کچھ ہے. اللہ اللہ کر کے وہ 41 دن گزرے. ان 41 دنوں میں بھی جیسے آدھی آدھی رات کو گیٹ بیل بجنا, کبھی دروازے پر دستک ہونا, کبھی آدھی رات کو کوئی عورت چوڑیوں والی چوڑیاں بیچنے آتی ہے دروازے پر, وہ آوازیں آنا کہ کسی طریقے سے وہ دروازہ کھلے اور میں اس سے ہم کلام ہوں یا وہ مجھے بلائے. 41 دن گزرے. وہ عامل جو تھے وہ دوبارہ آئے, انہوں نے ہمارے گھر پر حصار بندی کی, مجھے دم کیا, میرا تعویذ چینج ہوا. میرے ابو بھائی وہ عامل جو تھے اس دکان پر گئے, وہاں پر انہوں نے پہلے حصار کیا, حصار کر کے دکان کو خالی کیا گیا. اور باقاعدہ حصار بندی میں یہ لفظ بولے گئے کہ تمہیں نکالنے نہیں آئے, نہ یہاں پر رہنے آئے ہیں, ہم صرف اپنا سامان مال لینے آئے ہیں. اس عامل نے کہا کہ سرخ چوڑی یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گی, وہ اسی جگہ پر چھوڑ جانی ہے, کیونکہ وہ سرخ چوڑی پر ہی عاشق تھی. پھر اس کے بعد ہماری جان چھوٹی. وہ سارا مال جو تھا وہ بازار میں میرے والد نے
आधी कीमत पर ही दे दिया किसी और, जैसे चूड़ियों की दुकानें थी, क्योंकि घर में लाना ही नहीं था हमने। तो ये मेरी जिंदगी की एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। इतना खौफ मेरे ऊपर तारी था कि मैं बहावलपुर फरीद गेट वाली साइड पर जा भी नहीं सकता था, मुझे इतना खौफ आता था। 5-6 साल तो मैं उस रास्ते की तरफ भी नहीं गया। आहिस्ता 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 उसके असरात बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये मेरी एक कहानी थी जिससे मैं आपके सुनने वालों को भी ये मैसेज दूंगा कि कभी भी अगर कोई आपको बताता है कि कोई जगह ठीक नहीं है, आसिफ ज़दा है, उस जगह पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं आजमाइश करनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाज़ असरात इतने सख्त होते हैं कि वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं। और मेरे ऊपर तो उसका असर हुआ ही इसलिए था क्योंकि मैंने जैसे वो उसको चूड़ियाँ पहनाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, उसी वक्त उसका मेरे ऊपर साया हो चुका था। और जब वो दुकान में वो मौजूद थी, चूड़ियों के साथ छेड़छाड़ करना, मेरा उस जगह पर जाना, उसे देखना, वो सब उसके वो पैरों के निशान, वो जो कुछ भी था, बिना आमिर के, बिना हिसार बंदी के उस जगह को धो देना, इस वजह से वो मेरे ऊपर हावी हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज भी जब वो वक्त याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म कांपने लग जाता है। अल्लाह माफ़ करे, मैं हमेशा सबके लिए यही दुआ करता हूँ किसी पर भी ऐसा वक्त ना आए। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। जितने पुराने शहर होते हैं, कदीम शहर होते हैं, जितने पुराने वहाँ के बाजार और दुकानें होती हैं, कुछ ऐसी जगह हो जाती हैं जहाँ पर आसेब होता है, जहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है। शायद पुराने वक्तों में वहाँ कोई दरख्त होता हो, शायद पुराने वक्तों से ही इस मखलूक का वहाँ पर बसेरा हो। फिर वो बाजार आबाद हुए, वहाँ पर वो दुकानें बनी, लोग आए, लेकिन वो मखलूक वहाँ से नहीं निकली, क्योंकि कहते हैं कि कुछ बसेरे ऐसे होते हैं जो अरसे दराज भी गुजर जाए तो वहाँ से नहीं जाते। इंसानों को ही जाना पड़ता है, इंसानों को ही उस जगह को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो इंसानों को वहाँ पर ठहरने ही नहीं देती। और फिर अगर कोई जिद करके हर धर्मी में आकर वहाँ पर रहने की कोशिश भी करे तो वो उसको जानी नुकसान दे देते हैं, माली नुकसान दे देते हैं, और बहुत से नुकसान, बीमारियां डाल देते हैं। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जब भी नमाज पढ़े लाजमी अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह जिन्नात के हादसों से, उनके असरात से हमें महफूज रखे। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। वो लोग जो चैनल को विजिट कर रहे हैं, स्टोरी सुनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द मेरे भी 50K सब्सक्राइबर पूरे करें। मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होती रहेगी और बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.